سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد صلی اللہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال حق سبحانه في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبادت میں مزید اضافہ ہو جائے گا صلوات سارے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے جی بسم اللہ سر پر محمد والے محمد بلند کر صلوات اللہ صلی اللہ محمد عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں میرا اللہ قبول فرمائے بانیان مجلس کے اور آپ سب حاضرین کے میرا مالک رزق میں برکت عطا فرمائے ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں دعا فرمائیں اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرما لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے بس دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے صاحبان بنا میرے ملک کے معروف نام ہے جی علامہ کرامت عباس حیدری اور جناب عقیل محسن نقوی میں نے غالباً کل بھی اور آج بھی یہ بات ملت مسلمہ سے کہی ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم شیعہ ماڑے ہوں گے لیکن جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور مسلک پہ ہے ہی مہربانی صاحب آپ کی سوچوں سے بھی جلدی ممبر میں نے اپنے بھائیوں کے حوالے کرنے لیکن یہ فقرہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور مسلک پہ ہے ہی آپ جئیں آپ زندہ و سلامت رہیں ہو سکتا ہے کسی ذہن میں آئے یار کوئی وکھرا کرم بتا رہے ہیں رضی صاحب میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں میں کوئی ڈرائنگ روم میں بول رہا ہوں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے آخری آدمی تک آپ متوجہ ہیں رات کا ٹائم ہے رضی صاحب آپ کیا کہو ہاں میں بالکل اور کیا اسے کچہری میں علامہ کیا لکھتے ہیں بقائمی ہوش و حواس میں بقائمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مسلک کے اسلامی پہ ہے یہ تھوڑا کرم ہے کہ دنیا کو کم کرو بیٹا دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے نا ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی آپ جیئے مہربانی صاحب چالاکیاں ہو رہی ہیں فرنٹ پہ اللہ کو کیا ہوئے اور تبلیغ اپنے فرقوں کی ہے اور پھر کہتے ہیں جی شیعوں کو کیا پتا اللہ کیا ہے اور ہم اس اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں اللہ لا ریب ہے بے عیب ہے
بے مثل بے مثال بے جسم بے نظیر بے بدل بے بدیل، نہ اللہ کی کوئی ضد ہے نہ ند ہے، مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں۔ کمال کر رہے ہو یار، یہ صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ۔ ہم میں سے کوئی اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کو محمد و آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں بس اللہ صرف اللہ، میں نے کل کہا ہے پھر دہرا رہا ہوں، پورے دنوں کے مسلمان بنو اور اللہ اکبر 4 دفعہ کہہ کے آذانیں ختم کر دو، کیونکہ اللہ کافی۔ آپ دھیان نہیں دے رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ کہو 4 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ویسے بھی آذان کسی بھی مذہب میں واجب نہیں ہے۔ میری قوم کے یونیورسٹیوں میں بچوں کی جان کھا رہے ہیں جی تحفۃ العوام تک میں لکھا ہوا ہے کہ علی ولی اللہ آذان میں واجب نہیں ہے، وہ جب آذان خود واجب نہیں ہے پھر تو سہارے ڈھونڈتا ہے میری جان۔ پورے دنوں کے مسلمان بنو اور اللہ کی کبریائی کا اعلان اس طرح کرو، اور 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ ویسے بھی امت کے پاس ٹائم کم ہے، ہو سکتا ہے مختصر آذان زیادہ چل جائے، کیونکہ لمبی آذانیں تو کچھ دوستوں کو اچھی۔ کیا کہنے، جس بندے کو عقیل اپنی گلی میں کوئی نہیں نہ پوچھتا، اب ان کے لہجوں میں محبت کمال ہو گئی، وہ کہیں گے آپ ہمارے شیعہ بھائی ہیں، ویسے اعتراض والی بات نہیں ہے، یہ جو آپ شیعہ حضرات علی ولی اللہ اذان میں پڑھتے ہیں، بھلا یہ قرآن میں تیری کو خوراک وکھری ہے؟ ہم سے پوچھتا ہے قرآن میں ہے، میں ریاض رضوی پوچھ رہا ہوں، اگر قرآن ہی سے بتانا ہے تو پھر ہمیں بتاؤ تیری سویر والی اذان قرآن میں ہے یا شام والی اذان قرآن میں؟ اور بخدا میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں اب کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف اللہ پہ آپ نے اڑ جانا ہے نا تو پھر کلمہ بھی اللہ تک رکھو۔ ویسے بھی پاکستان کا مطلب کیا، لیکن جب تک حسین کے نانے کا نام نہیں آتا اسلام کنفرم ہی نہیں ہو۔ اچھا کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، پریکٹیکل اللہ جانے پوری ملت کے کمزور ہو گئے، صرف اللہ فقط اللہ، اور آذان میں کہیں گے اشہد ان محمد رسول۔ وہ جب صرف اللہ ہے تو پھر آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے؟ جناب ہم سے علی ولی اللہ پوچھ رہے تھے نا، ہم آپ سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں۔ نہیں سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے شاہ۔ اگر صرف اللہ پہ رکنا ہے آذان اللہ تک رہنی چاہیے۔ چلو نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے اور مولوی کی سرکاری عبادت۔ آپ جی ہیں، میں نے کیا کہا ہے؟ واجب قربتاً اللہ نہیں کہنا، واجب قربتاً یعنی خالصتاً اللہ کی عبادت ہے نا۔ یہی سبب ہے بندے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور الحمد شروع کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے خیال ہے میرے ملک میں جتنی ایاک نعبد و خان صاحب نے پڑھی ہے نا،
تو اب تو میری اس پاکستانی قوم کو اچھی طرح ازبر یاد ہو گئی ہے. عبادت بھی تیری کرتے ہیں, مدد بھی تو اس سے مانگتے. کہتے ہیں جی بس اللہ الحمد بدلو گے کیا؟ ایاک نستعین فوراً بات کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ اہدنا الصراط المستقیم, پلیز ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر فوراً کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیرے انعام نازل ہوئے. یہ صرف اللہ کہنے والوں, یہ لوگ کون ہیں جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہو رہی؟ بات مذہبوں کی تو ہے ہی نہیں. مذہب اپنے رکھو, زندگی کا پتہ کوئی نہیں, ضد میں ٹائم ضائع کیے جا رہے. اپنے مسلکوں کے دانشوروں سے, اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھ کے ہمیں بتا دو وہ نعمتوں والی فیملی کون سی. عقیل بھائی مہربانی کرتے ہیں, میرا غربت قدہ گجرانوالہ میں ایک دیہات ہے, بیسیکلی دیہات سے میرا تعلق ہے. میں پنڈ کا مزاج سمجھتا ہوں, ہر پنڈ میں ایک نہ ایک بندہ ہوتا ہے جو ربیع الاول میں کہتا ہے میں میلاد میں کیوں جاؤں, میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. وہی بندہ محرم میں کہتا ہے میں مجلس میں کیوں جاؤں, میرا مذہب اجازت. یہ تیرا کون سا مذہب ہے جو نہ نانے کے ذکر میں آنے دیتا اللہ اکبر, نہ نواسی کے ذکر میں آنے دیتا ہے. اگر ذہنی طور پہ آپ قریب ہیں, میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں, بچے تو شاید اتنا متوجہ نہ ہوں, لیکن جو بھائی ذرا تھوڑے سے سینئر ہیں وہ زحمت فرما دیجئے گا. لیکن کو اللہ جانے وقت ایسا آ گیا ہے کہ ابھی میں کہنے لگا ہوں جو بزرگ ہیں, جو بھائی ہیں, وہ بات کو سمجھیں گے. تے بزرگاں بھی چپ رہنا, ساڑی عمر دا پتہ نہ لگے. سوری سر, تھوڑے سارے جو وڈا میں ہی ہیں جی. میرا مذہب میں ایک پنڈ, سینٹر پنڈ میں بات کر رہا ہوں. یہاں بات نہیں سمجھنی تو وزیرستان میں سمجھنی ہے لوگوں نے. جو بندہ کہتا ہے نا مذہب میرا نہیں جانے دیتا مجلس میں, مذہب میرا نہیں جانے دیتا میلاد النبی میں, جو زیادہ مذہب کو رلاتا ہے نا, تمباکو کوڑا حقہ تازہ, وہ واری لگانے بیٹھ جاتا ہے, حقے والے کا مذہب نہیں پوچھتا. میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک دیں آپ یار. او میری جان, تو کس ضد میں جی رہا ہے؟ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں اپنے مسلکوں کے دانشوروں سے پوچھو. مجھے یاد ہے جیسے ابھی میں نے کہا کہ بیسک ہمارا گجرانوالہ وہ پیورلی اللہ والوں کا شہر ہے. میں نے شاید پہلے بھی کہا ہے میرے پنڈ دے قریشی بھی اہل حدیث نے. جی بسم اللہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب میں نماز تو ریگولر پڑھتا ہوں, یہ نعمتوں والی آیت پہ میں نے دھیان ہی نہیں دیا. واقعی یہ نعمتوں والے کون ہیں؟ میں نے کہا جی اللہ نے آپ کو نماز میں بتا دی ہے. کہ لگا نعمتوں والوں کا ذکر نماز میں بھی ہے. یہ تو صرف یہ ہے کہ نعمتوں والوں کا راستہ دکھا, ذکر کا ہے. میں نے کہا اتحیات جب پڑھتے ہو سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہو؟ کہ لگا جی اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہو کیا ہے؟ کہ لگا جی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. میں نے کہا یہ نماز اللہ کی ہے, اس میں آل محمد کہاں سے آ گئے؟ نہیں آپ میرا خیال ہے تھوڑی رحمت فرما لیں میرے ساتھ, مہربانی, بہت شکریہ. اور اس کے بعد جو بھائی پڑھتے ہیں درود ابراہیمی کی بات کر رہا ہوں, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے, لیکن جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑے گا کہ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ, جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. ابراہیم کا دسترخوان بڑا وسیع تھا.
جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بھی یار دوست بڑے تھے، لیکن کیا کریں، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. پتہ نہیں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ویسے؟ مہربانی سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ایک تھوڑی اور کم ہو سکتی ہے. سارے یونٹ کھولنا علامہ صاحب دی باری. میں واحد مولوی ہوں جو ساؤنڈ والوں سے کہتا پھر رہا ہوں اور ساؤنڈ نیواں کرو، وگرنہ میری قوم کا جو بندہ بھی میں ساؤنڈ آلیا میری مدد کری، میری مدد نہ کری. میں نے کیا کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے یار دوست بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ. تو جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. لیکن میرے اس ملک میں اب آپ کو نا میرے ساتھ جنریٹر بھی سننا پڑے گا. اور لائٹ ہے تو اسے کیوں چلوایا بھائی؟ اچھا مہربانی سر، متوجہ. میں نے کیا کہا ہے، کما صلیت علی ابراہیم، یہ دونوں قبیلے درود میں ہیں، لیکن ہمارے کچھ مہربانوں کو شاید یہ پسند نہیں آیا. 56 اسلامی ملکوں میں، بہتر کرو بیٹا، اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. نہیں ماننا رے اجازت ہے جی میں بات کر لوں؟ اب آپ کو ذرا برداشت کرنا پڑے گا جیسی بھی صورتحال ہے. جیسے وہ مدت کے رکے ہوئے پلاٹ بکتے ہیں نا، جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ. آج میرا جو بقیہ خطاب ہے وہ جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ ہوگا. اور میری کوشش ہے میں اس طرح کی گفتگو جو کرتا ہوں کہ یار درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، درود والا قبیلہ شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ خدا را یہ مذہبی نفرتیں کنٹرول کرو. زندگی کا اعتبار کوئی نہیں یار. مجھے سمجھ نہیں آتی بندے کس ضد میں پڑے ہوئے. 56 اسلامی ملکوں میں جہاں حضور کا نام لکھا جاتا ہے نا، وہاں آگے لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ واحد ملک پاکستان ہے جہاں پرائمری اور مڈل کے سلیبس میں لکھ دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ و ڈیش ڈیش. چلو میں کہہ دیتا ہوں، اب سلیبس میں ہے تو میں کیا چھپاؤں. وَأَصْحَابِهِ بس سارا ملک چپ ہے. بندے سمجھتے ہیں اصحابہ ہی شیعہ دی چھیڑ ہے، اور بات یہ نہیں ہے. اور صحابہ کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد پہ درود نہیں پڑھتے. اور تم اپنی مرضی کو دین بنانا چاہتے ہو. ذمہ دار چہرے میرے سامنے ممبر پہ موجود ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ٹیمیں کہاں سے نکل آئی ہیں. جی ہم نے جی قانون بنوانا ہے.
کہ صحابہ کی عزت کی جائے. وہ قانون تو آلریڈی پہلے سے موجود ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے گا اسے 3 سال سزا دی جائے گی. تو میرا خیال ہے سزا ٹھیک تھی, عدد بھی نیک تھا. لیکن پھر مولویوں نے پھر مجھے موقع دیں یا علی مجھے موقع دیں. پھر سرکار اس سزا پہ بھی مطمئن نہیں ہے اور اب کہتے پھر رہے ہیں اب نئی حکومت ہے, نیا سسٹم ہوگا, نئی بحثیں ہوں گی. لیکن پچھلا مطالبہ ناموس صحابہ بالکل ایک ہے کہ نہیں جی 3 سال سزا جو ٹھیک نہیں ہے. بھائی اب سزا کیا چاہیے کہ جی 3 سال ختم کر کے اب جی عمر قید. تو میرا خیال ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, عمر قید ٹھیک ہے. لیکن یار خدا را آپ اس ملک کو پھر سے فرقہ واریت میں لانا چاہتے ہیں. اور میں ممبر پہ بہلول پور کے سالانہ اجتماع میں کہہ رہا ہوں یہ صحابہ کا صرف نام استعمال کر رہے ہیں, یہ صحابہ سے مخلص نہیں ہے. اور میں یہ فقرہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, علماء کرام صاحب سمجھتے ہیں میڈیا پہ ماشاءاللہ یہ معاملات کو یہ زیرخی سے سمجھتے ہیں. یہ صحابہ کبار کا نام لینے والے جینین سنی بھی نہیں ہیں. سنی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہو. میری تائید کرو بچوں, میری تائید کریں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے. عقیل بھائی اب میری تائید فرمائیں گے. ملتان میں 10 محرم کے تعزیے کے لیسن اہل سنت کے نام ہے. چنیوٹ میں 10 محرم کا تعزیہ اٹھانے والوں میں اور لیسنس دار جو ہیں وہ اہل سنت ہے. آپ میری گواہی دے دیں یار کہ 22 رجب کو تیرے پنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ سنیوں کا گھر کون سا ہے اور شیعوں کا گھر کون سا ہے. ہاں بخدا 22 رجب کو کنڈوں والی. لیکن جب سے یہ ٹیمیں نکلی ہیں اسلام بچانے, رجب کا چاند شروع ہوتا ہی کسی نہ کسی چینل پہ کسی نہ کسی مولوی کا کلپ طلوع ہو جاتا ہے اور کہتے پتہ کہ کنڈے نہ پکانا نہ کھانا یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی, یہ کنڈے نہ کھانا نہ پکانا شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں جس کے جینے کی ہمیں خوشی نہیں تھی. تو یہ خوشیاں کیا لیے پھر رہے. آپ جی ہیں میری بات پہ توجہ فرمائیں, میری بات پہ دھیان دیں یار. اگر یہ ٹیمیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر یہ ٹیمیں درود میں کسی کو شامل کرنا چاہتی ہیں, میں بڑی جلدی بات کلوز کر رہا ہوں, میں سید ریاض حسین رضوی مشورہ دے رہا ہوں, بہتر یہ ہے کہ حضرت آدم پہ درود ابراہیم کی جگہ پڑھنا شروع کر دو. آدم صرف پہلا نبی نہیں, پہلا خلیفہ بھی ہے. اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے, اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے. بڑا شوق ہے تمہیں نمبر لگانے کا, تو درود اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید. بنا بنایا درود مسلمانوں میں تمہیں دے رہا ہوں, کرو حوصلہ. تو جو مرضی کے بندے درود میں ادھر ادھر سے لا رہے تو بابا بشریت کو درود میں لاؤ. کہو کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم, اللہ آدم اور آل آدم پہ. حوصلہ نہیں ہے تجھ میں, تیرا مولوی تجھے کھانے آئے گا. اب میں کیا کروں, وضاحت کر نہیں سکتا. تے مجمع ساڈے نوں سواد ادوں ہی آਉਂدا ہے جدو مولوی تے FIR ہو جائے. پھر آکھن گے شیر آیا ہے, اور میں نے تشریح تو شروع کوئی نہیں کرنی, آپ ہی سمجھنا چاہے. اللہ کرے 10 15 20 50 شاید سارا پنڈال ہی سمجھ لے. کہو پڑھو درود کما صلیت علی آدم. تیرا مولوی تجھے ٹکرائے گا, تجھ سے کہے گا مت ماری گئی ہے, آل آدم پہ درود نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی ہے. اس کا مطلب ہے پتہ تمہیں ہے کہ قاتلوں پہ درود
نہیں پڑھے جاتے. آپ جئیں، لیکن اگر درود والے قبیلے کی انہیں پہچان ہو جاتی، پھر بھائیوں کی مقتل سے بہنوں کو گزارا جاتا. آپ جئیں، سیدہ تیری ہائے قبول کر لے. لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یار ان کی سمجھ نہیں آتی، صدیوں پہلے کا واقعہ ہو گیا، لیکن یہ آج بھی کربلا کی بات کی جائے تو یہ اپنوں کے جنازوں پہ اتنا نہیں روتے جتنا اولاد نبی کو روتے. ہمیں دکھ صرف اتنا ہے، لوگ بیٹے پردیس میں دفن نہیں کرتے. ہمیں علی کی کوئی بیٹی دکھاؤ جس کی قبر پیکے قبرستان میں بنی ہو، آباد رہو. تیرا قرلانہ بھی قبول کر لے. کہاں مدینہ، کہاں شام، کہاں لاہور. سیدہ کا واسطہ دے کے میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، ایک بات ذہن میں رکھنا، اولاد محمد غصبی جگہوں پہ دفن نہیں ہوتے. زندگی میں آپ کو بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی اللہ نے مجھے بیٹے دیے ہیں، میری کوشش ہے میں زندگی میں ان کے گھر علیحدہ تعمیر کر کے دے جاؤں. میں نے جگہیں خرید لی ہیں. اس کا مطلب ہے ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے. حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے. میری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں، آپ میرے یہ جو لاہور والی ملکہ ہے نا جسے بی بی پاک دامن کے نام سے کہا جاتا ہے، میری آپ سے اپیل ہے، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں نے کچھ عرصہ یہ کہا کہ یہ بنت علی کی قبر نہیں ہے، لیکن تسلی ان کی کب ہوئی ہے؟ جب ایرانی علماء نے لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ واقعی علی کی مسافرہ بیٹی. میں دعائیں دے رہا ہوں سابق سی ایم پنجاب کے سید محسن رضا نقوی کو، جس نے دن رات ایک کر کے اجڑی کی قبر بنا دی. مہنگے ترین ایریا میں بی بی کی قبر ہے. چار حکومتیں گزری، بحث چلتی رہی، کیس فائلوں میں دبتا رہا، جی قبر بننی ہے علی کی بیٹی کے. الحمدللہ بن گئی، لیکن کتنے ایریا میں؟ 2 کنال اور کچھ مرلوں میں. 2 کنال اور کچھ مرلوں میں. جاؤ اگر تعلق ہے محکمہ مال کے کاغذ دیکھو، قبر صرف 2 کنال پہ بن رہی ہے، 72 کنال ملکیت ہے علی کی بیٹی کی. بس میں نے گفتگو تمام کر دی. اس مسافرہ کی قبر پہ جا کے نا، چلو ذاتی دکھ تو بندے کو لے جاتے ہیں، لیکن میری طرف سے میرے بندے ہاتھ ہیں، جب کبھی بی بی پاک دامن جانا ہو نا، کہنا بی بی تیری چوکھٹ تک تو آ گیا ہوں، لیکن مجھے اجازت دے میں تیری مسافرہ بہن فاتح شام کا سجدہ بھی کر رہا ہوں. آمین کہو، آمین کہو، اللہ تمہیں شام لے جائے. 13 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک میں. 32 اسلامی ملک میزائلوں سے لڑے ہیں علی کی بیٹی کی قبر کے ساتھ. سعودیہ نے اسلحہ دینے والی اخیر کر دی. سعودیہ چاہتا یہ تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا تھا ویسے شام والی کا روضہ بھی گرانا ہے. آج سے 11 سال پہلے سیدہ کے صحن میں کسی سید نے فقرہ کہا تھا. اس نے کہا تھا بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا ہے کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں تھا. اور شام والی کا غازی جیسا جرنیل. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ